بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھیں کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور آخری دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غزوہ موتہ میں شہیدوں کے متعلق خبر دینا۔ ملک شام میں موتہ نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے یکے بعد دیگرے 3 صحابی رضی اللہ عنہم کے موتہ میں شہید ہونے کی خبر دی جبکہ وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور پھر فرمایا ان کے بعد جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ فائدہ اللہ کی تلوار سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں مصیبت سے نجات کی دعا۔ جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ الہی آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔